الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اسی آیت پر چند دنوں سے درس قرآن چل رہا ہے۔ قرآن کریم کی خصوصیات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ دو خصوصیتیں ذکر ہوئیں کہ یہ کلام الہی ہے، دوسرا یہ کہ یہ کلام معجز ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی اور قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ اور تیسری خصوصیت کہ یہ کلام محفوظ ہے۔ کلام محفوظ پر کل سلسلہ کلام چل رہا تھا۔ میرے بھائیوں، ملائے اعلیٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو محفوظ رکھا، اور جب جبریل امین علیہ السلام اس کلام کی وحی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، کہ جب جبریل چلتے آسمان سے اس دنیا کی طرف سفر کی حالت میں تو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی نگرانی کے لیے۔ ویسے جبریل بھی کون سا کم تھے، وہ خود بہت بڑے طاقتور فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، یہ جبریل کی صفات ہیں، مطاع ثم امین۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مزید حفاظت کا انتظام فرمایا۔ اب تیسرا قرآن پاک کا محل نزول جو ہے وہ ہے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر۔ یاد رکھنا، ہم جب کلام سنتے ہیں تو واسطہ قوت سماعت ہوتی ہے، قوت سماع، کانوں کے ذریعے سے آواز سنتے ہیں اور پھر دل تک یہ آواز پہنچتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی ان میں کان واسطہ نہیں تھے۔ قرآن کریم نے اس کو ذکر فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی، ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر آپ اونٹنی پہ سوار ہیں، عزبہ پہ، بڑی طاقتور اونٹنی تھی حضور کی، اس حالت میں وحی نازل ہوتی تو اونٹنی بیٹھ جاتی، اس میں کمال ہمت نہ ہوتی کھڑے رہنے کی یا حرکت کرنے کی، وہ بیٹھ جاتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سخت سردی کے موسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ کے پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی، بڑے انصاری صحابی ہیں، فقہائے صحابہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام میری ران پر سر مبارک رکھ کر سو رہے ہیں۔ اس حالت میں قرآن پاک کا ایک کلمہ غیر اولی الضرر، میدان جہاد کے متعلق ایک آیت نازل ہوئی تھی، اس کا ایک جز غیر اولی الضرر، صرف یہ ٹکڑا نازل ہوا۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ اس حالت میں میرے اوپر اتنا بوجھ پڑا کہ میں سمجھتا تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی۔ میرے بھائیو، یہ اس عظمت کلام الہی کی عظمت تھی جس کا یہ بوجھ تھا۔ یہ اتنا بڑا عظمت بھرا کلام ہے کہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ان قریب ہم دیں گے آپ کو ایسا کلام جو بہت بوجھل کلام ہے، بہت بوجھل کلام، اتنا عظمت والا کلام کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر یہ کلام کسی پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے عظمت والے کلام کے لیے قلب مصطفیٰ کا انتخاب کیا ہے۔
آپ کی نفسانیت طیبہ، تقیہ، نقیہ، ذکیہ، سبحان اللہ، کیا ہی خوبیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی۔ تو آپ کی نفسانیت طیبہ کے اندر وہ قوت اور استعداد اور صلاحیت رکھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جب یہ کلام اتارا پھر اس میں محفوظ کیا۔ کیسے محفوظ کیا؟ سورہ قیامہ میں اللہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام پر جب وحی آتی نا، دوران وحی آپ کیا کرتے؟ قلب میں محفوظ بھی کرتے اور زبان پر الفاظ کو ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے۔ تو یہ بیک وقت یہ دو کام آپ کے لیے مشکل گزرے تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے محبوب آپ جلد بازی میں قرآن کے محفوظ کرنے کے لیے زبان کو حرکت نہ دیں، صرف آپ اپنی دل کو اسی کی طرف متوجہ رکھیں۔ بس ان علینا جمع، ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا، ہماری ذمہ داری ہے۔ وقرآنہ، جمع کرنے کے بعد آپ کی زبان سے اس کا پڑھوانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی کمال ہے اس کلام کا۔ محفوظ کرنا بھی ہمارا کام، آپ کی زبان سے ان الفاظ کی ادائیگی بھی ہمارے ذمہ۔ جب یہ دو کام ہو جائیں، اگلا کام کیا ہے؟ فرمایا اذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، اذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، کہ جب ہم آپ کی زبان سے قرآن کے کلمات کہلوا دیں، پڑھوا دیں، اب اس کے بعد آپ ان کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے، جو حکم دیا گیا، اس کی پیروی کریں، اس کی اتباع کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ خطاب تو رسول اللہ کو ہے، لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں، مراد پوری امت ہے، پوری امت کے اہل ایمان ہے، ہم سب پر یہ اتباع قرآن لازم ہے۔ فاتبع قرآن، قرآن کی اتباع اور پیروی کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ محفوظ کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے اس کلام کی حفاظت کی ہے، ملأ اعلیٰ میں بھی، درمیان میں بھی، اور ملأ یہ اسفل دنیا کا جہان، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اس کو محفوظ کیا، اور دنیا میں سب سے پہلے الفاظ قرآن کو پڑھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس نے۔ ایک اور نکتہ بتا دوں آپ کو میرے بھائیوں، دنیا میں یہ واحد کلام مقدس ہے کہ جس میں ایک انسان مومن جب قرآن کے الفاظ کو پڑھتا ہے نا، یہ خدا کی نقل اتارتا ہے۔ بات کو سمجھنا ذرا، کیا کرتا ہے؟ اللہ کے افعال میں سے کسی فعل کی نقل مخلوق کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، لیکن قرآن کی تلاوت میں مومن کی زبان اللہ کے اس عمل کی، اس فعل کی نقل اتارتی ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تورات لینے کے لیے تو کیا فرمایا؟ انی انا ربک فخلع علیک، مانے کیا ہے؟ موسیٰ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، ذرا اس وادی میں آ تو جوتا اتار دے، فخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ اب جب مومن بندہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ انا ربک، اب معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو معنی کیا ہے کہ میں تیرا رب ہوں؟ کیا مومن رب ہے؟ تو یہ خدا کے اس قول کی نقل اتار رہا ہے، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ اللہ کا کلام ہے کہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو۔ یہ خدا جب کہتا ہے تو اپنے حقیقی معنی میں ہے، لیکن جب مومن ان کلمات کو پڑھتا ہے انی انا اللہ، تو اب ظاہری الفاظ کے معنی کو دیکھا جائے تو معنی کیا ہے؟ میں جب پڑھتا ہوں انی انا اللہ کہ میں اللہ ہوں، تو کیا میں اپنی ذات کے بارے میں اللہ کا معنی مراد لے سکتا ہوں؟ اگر مراد لے لوں تو کفر ہے۔ تو کیا ہے؟ ان کلمات کی ہم نقل اتار رہے ہیں۔ تو دنیا کے اندر یہ متبرک کلام ہے، کلام الہی قرآن کریم، کہ جس میں انسان جب ان الفاظ کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عمل کی، اس فعل کی نقل اتارتا ہے۔
یہ موقع دنیا میں کسی عمل کے اندر، کسی کام کے اندر انسان کو نہیں ملتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن وہ مقدس کلام ہے کہ جب انسان اس کو ذوق اور شوق سے پڑھتا ہے نا، خدا کا قرب ملتا ہے، خدا کا قرب۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا، دوسرے حضرت امام مالک رحمہ اللہ، ہاں دوسرے اصحاب سیر نے بھی لکھا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، خواب دیکھا اور خواب میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، یا باری تعالیٰ کون سا عمل ہے کہ جو عمل میں کروں تو تیری قربت ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، قرآن پڑھ، میرا قرب نصیب ہو جائے گا۔ پھر پوچھا اقرأ القرآن بفہم او بلا فہم، کہ میں قرآن سمجھ کے پڑھوں مولا تو تیری قربت ملے گی، یا بغیر سمجھے صرف الفاظ قرآن پڑھوں تو بھی قربت مل جائے گی؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا اقرأ القرآن بفہم او بلا فہم، احمد قرآن پڑھ، تیری مرضی سمجھ کے پڑھ، تیری مرضی بغیر سمجھ کے پڑھ، جب الفاظ قرآن پڑھے گا تو میرا قرب مل ہی جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم قرآن کریم کی عظمت کو پہچانیں کہ اتنا بڑا پرعظمت کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے۔ کوشش کیا ہوتی ہے کہ بچے کو پڑھانا ہے، بس ایک رسم پوری کر دو کہ مسلمان کی اولادیں پڑھ لے، ٹیوشن رکھ لیا، حافظ صاحب کو بلا لیا، نہ دیکھا کہ اس حافظ کو خود بھی قرآن آتا ہے یا نہیں آتا، تجوید کے ساتھ الفاظ آتے ہیں یا نہیں آتے، اس کی ادائیگی قرآن کے حروف کی صحیح ہے کہ نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے۔ ایک رسمی کارروائی چل رہی ہے، اس قرآن کو عظمت دو، اس کی اہمیت کو اپنے دلوں میں بٹھاؤ۔ جب تک قرآن کی عظمت دلوں میں نہیں آئے گی تو پھر یہ مقام اور منصب نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی عظمت کی شایع نشان، اس کی قدر و منزلت اور اس کے جو احکام ہیں ان احکامات پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔